بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنن جو سلام کے بارے میں ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گناہ کا صدور کرنے والے اشخاص کو آپ نہ تو سلام فرماتے نہ ان کے سلام کا جواب دیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک والے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ کلام کریں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، سلام پیش کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لعلان کی طرف دیکھتا کہ انہوں نے جنبش کی ہے یا نہیں۔ ایک روز نماز فجر کے وقت جب رب تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ بخاری 4677، ابو داؤد سے نقل کر رہا ہوں 4069 حدیث نمبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمار بن یاسر راجگیری کا کام کرتے تھے، لوگوں کے گھر بناتے تھے، مسجد نبی بھی انہوں نے ہی تعمیر کی۔ تو ان کے ہاتھ کام کے دوران کام کی زیادتی کی وجہ سے پھٹ گئے۔ گھر والوں نے ہاتھوں پہ زعفران لگا دیا۔ جب صبح فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نہ تو کافر کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، نہ زعفران سے لتھڑے ہوئے شخص کے پاس اور نہ جنبی کے پاس آتے ہیں۔ ابو داؤد 4176 سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بحرین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ریشم کا جبہ زیب تن کیا ہوا تھا اور سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ وہ شخص بہت غمزدہ ہوا، گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے ماجرا سنا تو اس نے کہا کہ سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ اس کا ریشمی جبہ اور سونے کی انگوٹھی ہے، انہیں اتار پھینکو اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، تمہارے ہاتھ میں آگ کا انگارہ تھا، وما توفیقی الا باللہ۔